أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جائے تو تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں اور ان کو اپنا جانشین بناؤں گا زمین پر، لہذا جب میں ان کو وجود میں لے آؤں تو تم ان کو سجدہ کرنا. چنانچہ جتنے بھی فرشتے موجود تھے اس وقت ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جو فرشتوں کے ساتھ ہی تھا. اور اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا کہ اس کا تعلق فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اس نے اسی چیز کو دلیل بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، جنوں سے نہیں کہا ہے. اس کے علاوہ اس نے یہ بات بھی، حالانکہ وہ خود سمجھ آتا کہ فرشتوں کو حکم جو دیا گیا ہے اس میں میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی سجدہ کرنا چاہیے حکم کے مطابق، لیکن اس کے اندر کبر تھا، غرور اور تکبر تھا. وہ یہ سوچتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو خاک سے پیدا کیا گیا ہے جس کی فطرت میں پستی ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے جس کی فطرت میں بلندی ہے. تو بلند چیز پست چیز کی طرف کیوں جھکے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آدم ہم کو سجدہ کرے، نہ کہ ہم آدم کو سجدہ کریں. چنانچہ اس نے اسی کو بنیاد بنا کر یہ کہہ دیا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آگاہ کیا تمام انسانوں کو کہ دیکھو شیطان کی راہ پر نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم کو وہ غلط راستے پر لے جا کے تمہاری آخرت کو برباد کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو بت پرستی میں مبتلا تھے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت یا خود ان کی پیدائش کے وقت ہم نے ان سے نہ کوئی مدد لی تھی نہ ان کو بلایا تھا. تم آخر ان کو کس بنیاد پر ان کی عبادت کر رہے ہو، کس بنیاد پر ان کے آگے اپنے سروں کو جھکا رہے ہو؟ اور میں ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں کسی بھی اعتبار سے قابل اعتنا نہیں سمجھتا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے بت پرستی کی ہے اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو یا اور کسی قسم کے یعنی اللہ کے نیک بندوں کو انہوں نے معبود بنا لیا، تو قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک یعنی شریک کیا ان کو آواز دو، بلاؤ. لیکن وہاں کوئی آنے والا نہیں. آواز تو لگائی جائے گی، یہ لوگ آواز لگائیں گے، لیکن آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس آواز پر پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس وقت یہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور جب کوئی ان کو بچانے والا یا ان کی مدد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا تو سامنے جہنم نظر آئے گی، اور وہ اس انداز سے نظر آئے گی کہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہم نے جو کچھ دنیا کی زندگی میں کیا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، اور نافرمانوں کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. چنانچہ ان کو اپنے متعلق یقین ہو جائے گا کہ ہمارے لیے ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اسی میں ڈالے جائیں گے، اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے. یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا. ابھی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف کہ ہم نے طرح طرح سے ان کو سمجھایا
مختلف آیتوں کے ذریعے سے، مختلف نشانیوں کے ذریعے سے، مختلف تاریخوں کے حوالوں کے ذریعے سے ہم نے ان کو سمجھایا اپنے پیغمبروں کے ذریعے، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے دلوں میں بات ہماری اترتی اور یہ اس کو مانتے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ جنت و جہنم کے تذکرے کیے جاتے تو مذاق اڑاتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی بات کی جاتی تو مذاق اڑاتے، ہمارے پیغمبر اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرتے تو مذاق اڑاتے۔ یعنی انہوں نے ہر چیز کا مذاق اڑایا، نہ نبی کو چھوڑا، نہ جنت اور جہنم کو چھوڑا، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی اطلاع کو چھوڑا، کسی چیز کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اور ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ جب ان کو سمجھایا جا رہا تھا تو مان لیتے، لیکن یہ شاید اس انتظار میں تھے کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، یعنی پچھلے لوگوں پر دنیا میں جو عذاب آیا ہے وہ عذاب ہم پر بھی لایا جائے، یا ایسا عذاب جو قیامت کے دن آنے والا ہے وہ سامنے سے آتا دیکھیں تو شاید اس وقت یہ مانیں گے۔ یہ اور اسی انداز سے کچھ تھوڑا کلام کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اسی قرآن میں، یعنی ایسا نہیں کہ تورات اور انجیل کی بات کرو بھائی ہم نے اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی تو اس میں اس طرح سے بیان کیا تھا یا یہ مثالیں دی تھی، ہم اسی قرآن میں تمام لوگوں کے لیے اس انداز سے مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کبھی یوں بتا دیتے ہیں، کبھی یوں مثال دیتے ہیں، کبھی یوں مثال دیتے ہیں۔ توحید کے متعلق بھی ہم نے طرح طرح سے مثالیں دی کہ زمین و آسمان پر غور کرو، چار ستاروں سورج پر غور کرو، پہاڑ اور سمندر پر غور کرو، تم کو توحید ایک ایک چیز میں نظر آئے گی۔ آخرت کی زندگی سے متعلق ہم نے ان کو اس بات کی کہ دیکھو مردہ زمین میں ہم جان ڈالتے ہیں، کس انداز سے ڈالتے ہیں، اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت کچھ نہیں ہوتی ہے، بالکل اس کے یعنی بالکل خشک ہو جاتی ہے اور کسی بھی طرح کا بیج ڈالا جائے کوئی پیداوار نہیں ہوتی، لیکن اسی مردہ زمین کو ہم جب جاندار بنا دیتے ہیں، اس میں جان ڈال دیتے ہیں، تو دیکھو تم میوے کی تلاش کرتے ہو تو تم کو میوے اس سے ملتے ہیں، تم پھل کا بیج ڈالتے ہو تو تم کو پھل ملتا ہے، تم اناج کا بیج ڈالتے ہو تو تم کو اناج ملتا ہے، جو تم چاہتے ہو زمین تم کو وہ فراہم کر دیتی ہے۔ تو جس طرح سے مردہ زمین کو زندہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک مردہ انسان کو بھی ہم زندہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہم نے جنت کو بھی بنایا ہے، جہنم کو بھی بنایا ہے، تمام انسانوں کو زندہ کریں گے، اور جس نے جس اعتبار سے عمل کیا ہوگا دنیا میں اس اعتبار سے ہم اس کو صلہ دیں گے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں سے سمجھایا۔ نبی کی نبوت اور رسالت کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی انوکھے اور نرالے قسم کے نبی ہو، ان سے پہلے کوئی پیغمبر آیا نہ ہو۔ تم خود اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان سے تم کو رشتہ جوڑنے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی تو یہی کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو بت پرستی سے روکتے تھے، خرافات سے روکتے تھے، ایک صالح زندگی کا نظام دیتے تھے۔ تم یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہو، تم یوسف علیہ السلام کو مانتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو تم اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ پیغمبر سمجھتے ہو۔ تو آخر جب ان حضرات کو پیغمبر سمجھتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کیوں نہیں مان رہے؟ کیا بات ہے؟ وہی باتیں وہ بھی کر رہے ہیں جو پچھلے پیغمبروں نے کی تھی۔ تو اس طرح سے نبوت کو بھی سمجھایا گیا، جنت اور جہنم کی بھی مثالیں طرح طرح سے دی ہوئی۔ چنانچہ تمام چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اسی قرآن میں الٹ پھیر کر کے لوگوں کے لیے مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مثالیں دی ہیں طرح طرح سے، کبھی تاریخ کے حوالے سے، کبھی انسانیت کے حوالے سے، کبھی پیغمبروں کے حوالے سے، کبھی عذابات کے حوالے سے، کبھی اور کسی حوالے سے، بالکل مثال ہر طرح سے مثال دی، صرف اس لیے کہ تم سمجھ لو، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ کسی ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا، یہاں تک کہ ابو لہب اور ابی جہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ہی پیدا کیا تھا، لیکن جب انہوں نے حرکتیں کی اور جو ان کے سامنے اسلام کی واضح تعلیمات رکھی گئیں ان کا انہوں نے انکار کیا اور اپنی ہر درمی پہ قائم رہے، نبی کا انکار کرتے رہے، نبی کا مذاق اڑاتے رہے، اہل ایمان کو ستاتے رہے، اور کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر اس بات کا کوئی معاملہ دور دور تک نظر نہیں آتا تھا کہ یہ ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اب ان کے لیے جنت کا جو ٹھکانہ تھا ختم کر دیا گیا، جہنم کا ٹھکانہ ان کے لیے طے کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ اس انداز سے سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی جہنم کو نہیں پیدا کیا ہے، ہر انسان کو جنت کے لیے پیدا کیا۔ اب انسان اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کو جنت کے قابل بنائے۔ علامہ اقبال نے یہی بات کہی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ جو جسم ہے خاک سے بنا ہوا
اپنی فطرت اپنی اصل کے اعتبار سے نہ یہ جہنم میں جانے والا ہے نہ یہ جنت میں جانے والا ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم، عمل سے زندگی بنتی ہے. آپ عمل کیجیے گا اس طرح کے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے تو جنت والی زندگی ہوگی. عمل اس انداز سے کیے گئے کہ اللہ ناراض ہو جائے تو جہنم والی زندگی ہوگی. تو عمل کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. لہذا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے سمجھایا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وکال الانسان اکثر شہید جدلا، انسان سب سے زیادہ جھگڑالو قسم کی مخلوق ہے. اس سے زیادہ جھگڑا کرنے والا کوئی نہیں. یہ آپس میں بھی جھگڑتا ہے، نبیوں سے بھی جھگڑتا ہے، اور اس کی جسارت اتنی ہے کہ اپنے رب سے بھی جھگڑتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک کافر کو مثال کے طور پر جب پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھئی ہم نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجے تھے، پیغمبروں کے سلسلے میں تمہارا رویہ کیا رہا؟ تو وہ یہ کہے گا کافر ہے، کفر کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب کیا دے رہا ہے یہ سنیے. وہ یہ کہے گا کہ اللہ ہم تجھ پر بھی ایمان رکھتے تھے، تیرے پیغمبر پر بھی ایمان لائے ہیں، اور جو عمل انہوں نے ہم سے کرنے کے لیے کیا ہم نے اس عمل پر وہ عمل کیا، ہم نے اطاعت و فرما برداری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا نے نامہ اعمال یہ رکھا ہوا، اس میں تو کہیں اس طرح کی بات نہیں بنتی کہ تم اس پر ایمان لایا ہو، میرے پیغمبر پر ایمان لایا ہو، تم نے نیکیاں کی ہو، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہے. تو کہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ کیا چیز ہے اعمال نامہ کیا جانے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بھائی ہمارے فرشتے ہیں، انہوں نے بھی تم کو اسی انداز سے دیکھا ہے کہ تم نے کفر کیا ہے، اللہ کی بات نہیں مانی. یہ فرشتے ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے نہ ان کو پہچانتے ہیں، ان کی شہادت ہم نہیں قبول کر سکتے. اور پھر جس وقت ہم نے بقول آپ کے یہ کام کیا یعنی نافرمانی کی ہے کہ ہمارے وہاں کھڑے ہم کو دیکھ رہے تھے کیا؟ ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا کہ ہمارے عمل کو دیکھ رہے، لہٰذا ہم ان کی شہادت کو نہیں قبول کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ لوح محفوظ ہے، اس میں بھی تمہارا یہی کردار لکھا ہوا ہے کہ تم نے کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، نبیوں کا انکار کیا ہے. تو کہے گا پروردگار یہ بتائیے آپ نے ہم کو ظلم سے امان دی ہے یا نہیں دی؟ پہلے تو آپ اس کا جواب دیجیے. اب آپ غور کیجیے کہ اس انداز سے بات کر رہا ہے اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے، کہ آپ پہلے ہم کو اس کا جواب دیجیے کہ آپ نے ہم کو ظلم سے یعنی گویا آپ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی اور اس طرح کی کوئی بات تو نہیں کریں گے، آپ نے ہم کو اس سے پناہ دی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ہم کو پناہ دی. تو کہہ رہا سنیے ہم کسی ایسی شہادت کو قبول نہیں کریں گے جو ہماری دیکھی بھالی نہ ہو. نہ ہم نے نامہ اعمال کو دیکھا تھا جو ہم شہادت اس کی قبول کر لیں، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا تھا جن کی ہم شہادت قبول کر لیں، نہ ہم لوح محفوظ کو جانتے ہیں جس کی شہادت کو ہم قبول کر لیں. ہم اس شہادت کو قبول کریں گے جو ہمارے نفس کی طرف سے، ہمارے نفس کی طرف سے جو شہادت ہوگی، جو ہمارا سمجھا بوجھا ہوا ہے اس کی شہادت اگر آتی ہے تو مان لیں گے. بس اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر تالا ڈالے گا، الیوم نختم علی افواہہم. اب اس کے بعد وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پورا جسم بولنے لگے. ابھی تک تو صرف زبانی چل رہی تھی، ہم ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں دیکھا، ان کو نہیں دیکھا، ہم کسی کی شہادت نہیں قبول کریں گے. اب جب اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا، زبان پر تالا ڈال دے گا تو پورا جسم بولنا شروع کر دے گا. یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر بولیں گے، یہ کھال بولے گی، یہ کان بولیں گے، یہ آنکھ بولے گی، ہر عضو بولنا شروع کر دے گا. صرف ایک عضو کو بند کر دیا جائے گا، زبان کی قوت گویائی سلب کر لی جائے گی، باقی تمام اعضاء کو زبان دے دی جائے گی اور سب بولنا شروع کر دے گا. تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے بتوں کی پوجا کی، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، تم نے ان کو رنگ و روغن کیا اور سجایا اور بنایا اور ان کے آگے جھک گئے، ان کے آگے نیاز رکھتے تھے، ان کے آگے سر جھکاتے تھے، ان کے آگے ہاتھ پیر چھوڑا کرتے تھے. پورا ان کا جانی چٹھا بیان کر دیا جائے گا. اب ان کے دانت کھٹے ہو جائے گا، اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیا کریں. انہوں نے اپنے نفس کی شہادت مانگی تھی کہ میرے نفس کی طرف سے جو شہادت آئے گی ہم اس کو قبول کریں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نفس کی طرف سے شہادت دلوا دی. اب ان کی بولتی بند ہو جائے گی، اس کے بعد اٹھا کر ان کو بھیج دیا جائے گا جہنم. تو یہ ہے معاملہ. وکان الانسان اکثر شہید جدلا. انسان سب سے زیادہ جھگڑالو قسم کا ہے کہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. اور آخر کس چیز نے لوگوں کو اس بات سے روک رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے؟ ہمارا پیغمبر سمجھا رہا ہے مثالوں کے ذریعے سے، تاریخ کے حوالے سے اور طرح طرح سے. خود اپنا اس کا عمل تم دیکھو، اس کو ماننے والوں کے عمل کو دیکھو کہ کیا ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، کیا ان کے اندر نکھار پیدا ہوا ہے. تو آخر ان لوگوں کو ماننے میں کیا اعتراض ہوتا ہے؟ کیوں نہیں مان رہے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. جبکہ ان کے پاس ہدایت پہنچ گئی.
ابھی تک تو یہ تھا کہ بھائی کوئی نبی نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، اچھا راستہ دکھانے والا نہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم کو جو سمجھ میں آیا وہ ہم نے کر لیا۔ لیکن جب ایک رہبر پہنچ گیا، ایک بتانے والا پہنچ گیا، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ تم کو کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ۔ جب اس طرح سے ایک ایک بات کو وضاحت کرنے والا پہنچ گیا، اذ جاءہم الہدی، ہدایت کے پاس پہنچ گئی، تو اب کون سی چیز ایسی ہے جو مانع بن رہی ہے ایمان لانے کے سلسلے میں کہ ایمان لانے سے ان کو روکے ہوئے؟ تو اگر غور کیا جائے خود اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنے پروردگار سے ماضی کیا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ماضی میں اس کا استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کو بخشوا لیں، معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کا رحمت کا جو دامن ہے بڑا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ انسان 100 قتل کر لے اور سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ جب نبیوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے، یہود نے انبیاء کرام کو قتل کیا ہے، ناحق طریقے پر قتل کیا ہے، کوئی جرم نہیں، کسی طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ اسرائیل جو آج فلسطین پر ظلم ڈھا رہا ہے، معصوم بچوں کو شہید کر رہا ہے، معذوروں کو اوپر میزائل ڈال رہا ہے، عورتوں کو ظلم کا شکار بنا رہا ہے، مردوں کو ظلم کا شکار بنا رہا ہے، جینا سب کا حرام کیے ہوئے، اگر یہ آج کتنے سینکڑوں کو مار چکا ہے، لیکن اگر آج بھی یہ توبہ کر لے اور اپنے اس عمل سے باز آ جائے اور جینے کا موقع سب کو دینے لگے، اللہ تعالیٰ آج اس کو معاف کر دے، اس کی پچھلی ساری زندگی گناہوں سے پاک کر دی جائے، اور اب آج سے یعنی ایمان اگر لے آتے اور مان لیتے تو اس وقت سے نئی زندگی شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم اور اتنا رحیم اپنے بندے کسی سے، وہ کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ، تو یہ ایمان آخر کیوں نہیں لا رہے ہیں اور اپنے ماضی پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگ لے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے؟ لیکن معاملہ یہ ہے إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، یہ چاہتے یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، پوری دنیا میں سیلاب آ گیا اور اس طرح سے ان کو غرق کر کے ختم کر دیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو جہاں تک اس نے چاہا اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اٹھایا گیا اور پھر وہیں سے پٹک دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، اس کو سزا دی گئی۔ اسی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، اس کو سزا۔ یہ چاہتے یہ ہے کہ یہی ہمارے ساتھ بھی، ہم بھی ایمان نہیں لا رہے، ہم بھی نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے جیسا ان قوموں کے ساتھ کیا ہے ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی کیا گیا، تب دیکھیں گے کہ ہاں سوچیں گے پھر کہ ایمان لے آئیں یا نہ لے آئیں۔ تو ان کو انتظار ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ بھی کیا جائے، یا پھر او یاتیہم العذاب قبلا، یا پھر سامنے سے عذاب کو آتا ہوا دیکھ لیں، جیسے قوم شعیب اپنے سامنے سے عذاب کو آتا ہوا دیکھا تھا انہوں نے۔ شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا تھا، ناپتول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے اور سمجھا رہے کہ ایمانداری سے تجارت کرو، تجارت کوئی غلط چیز نہیں، لیکن ایماندارانہ طریقوں پر کرو۔ یہ کیا تم نے ناپنے کی چیز ہے کم ناپ دی، تولنے کی چیز ہے کم تول دی، کسی کا حق مان لیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو یہ حرکتیں چھوڑ دو، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو، جو کچھ تم کو نفع ملے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکتیں رکھے گا، تمہارے حق وہی بہتر۔ لیکن وہ انہیں کو برتنج کرے، بھائی آپ ہی ایک بڑے ایماندار نظر آ رہے ہیں، پوری قوم میں کہیں کوئی ایسی بات کہنے والا نہیں، اپنی ایمانداری آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم جس طرح سے تجارت کر رہے ہیں ہم کو کرنے دیجیے، ہم نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے انہوں نے اس کے لیے جواز تلاش کر کے ہم نے ان کو کنارے کیا۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں دین کا اور مذہب کا کوئی دخل نہیں، مذہب کا دخل صرف مسجد تک ہے، عبادت گاہ تک ہے، عبادت گاہ کے اندر ہیں تو ہم مسلمان بنتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر، اور مسجد سے باہر نکلیں گے تو پھر ہماری اپنی زندگی ہے، ہماری ذاتی زندگی ہے، سارے معاملات ہمارے اپنے ثوابدید پر، کیا اچھا ہے کیا برا ہم خود فیصلہ کریں گے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کی بھی یہی سوچ ہوگی، قوم شعیب کی خالی سوچ نہیں تھی، یہ آج ہماری بھی یہی سوچ ہوگی کہ ہم مسجد میں رہیں، بڑے متقی بڑے پرہیزگار بن کر رہیں، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بدنگاہی نہ کرے، بدکلامی نہ کرے، یہ نہ کرے اور وہ نہ کرے، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، بس مسجد تک ہم مسلمان۔ مسجد کے باہر نکلتے بدکلامی بھی شروع ہو جاتی ہے، بدنگاہی بھی شروع ہو جاتی ہے، موقع ملا تو کسی کو تھپڑ بھی مار دیا، کسی کی جیب کاٹ لی، کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کیا، یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے مسجد کے باہر۔ تو ہم میں اور ان میں کوئی بظاہر فرق نہیں رہ گیا، وہ کھل کر کہتے تھے، ہم کھل کر نہیں کہتے، بس اتنا فرق ہے۔ تو بہرحال او جاتے ہو تو ان کے لیے جو عذاب آیا تھا وہ عذاب اس انداز سے آیا تھا کہ زبردست قسم کی گرمی ہوئی، قوم شعیب زبردست قسم کی گرمی ہوئی، بے چین ایک دم، نہ کسی کمرے میں سکون مل رہا ہے، نہ کسی سائیدار درخت میں سکون مل رہا ہے، عجیب جیسے پورا ماحول ایک دم گرم کر دیا گیا، معلوم ہوتا تھا جیسے جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا، ایسی گرمی زبردست قسم کی۔ تہخانوں میں چلے گئے،
وہاں زمین سے زیادہ گرمی تہخانوں کی، جبکہ تہخانوں میں عموماً ٹھنڈک ہوتی ہے کیونکہ وہاں دھوپ اور اس کی گرمی نہیں پہنچتی. عام طور سے تہخانے ٹھنڈے ہوتے ہیں، بیسمنٹ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن وہاں زمین سے زیادہ گرمی، وہاں سے نکل بھاگے. جب کھلے میدان میں آئے، جنگل میں پہنچے تو دیکھا سامنے ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی. سب ٹھنڈک گرمی سے پریشان تھے، بھاگے ٹھنڈ اس کے نیچے، اس بادل کے نیچے. وہاں ٹھنڈک ملی، سکون ملا، آرام ملا. تو اب ایک دوسرے کو بلانا شروع کیا. سب نے دیکھا کہ ہاں بھائی وہاں پر آرام ہے، سب بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے. جب سارے کے سارے اکٹھا ہو گئے اس بادل کے نیچے، وہ بادل آگ بن کر برس پڑا ہوتا اور سب کے سب ہلاک کر دیا گیا، راک کا ڈھیر بنا دیا گیا. تو اس طرح سے ان کا تو یہ چاہتے ہیں. اور یہ کہ ہم عذاب قبول، کہ سامنے سے ان کے عذاب آئے، وہ عذاب کو آتا ہوا دیکھے، تب شاید ان کی آنکھیں کھلے گی کہ ہاں جو ہمارا پیغمبر کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یہ اس انتظار میں ایسا محسوس ہوتا ہے. یا پیغمبروں سے کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اگر واقعی آپ سچے ہیں تو عذاب لائیے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ہم نے رسولوں کو جو بھیجا ہے یا بھیجتے ہیں تو ہم اس لیے بھیجتے ہیں کہ رسول ماننے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دو کہ تم نے مان لیا، تم ایمان لے آئے، تم نے صاف ستھری زندگی گزارنے کا ایک گویا عزم کر لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو قبول کر لیا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدے جنت ملے گی اور تم کو وہاں کی نعمتیں ملیں گی، وہاں کی زمین کا تم کو مالک بنایا جائے گا، اور یہ اور وہ، یعنی خوشخبریاں ہم کو سناتے ہیں. اور جو لوگ نہیں مان رہے ہیں، نبیوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہو رہے، ان کو ڈرا دیں، آگاہ کرتے کہ دیکھو نہ ماننے کی صورت میں اگر تم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو تمہاری خیر نہیں، تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جہنم کوئی آرام گاہ نہیں ہے بلکہ تکلیفوں کی جگہ ہے، طرح طرح کی تکلیفیں. سب سے زیادہ تکلیف آگ کی ہے کہ پورا جسم آگ، گویا آگ کا پانی کہہ لیجیے، سیال آگ ہے، اس میں پڑا ہوا ہے، جل رہا ہے، انسان چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا. دہلیز تک آئے گا جہنم کی، لیکن پھر دھکا دے کے اس کو گرا دیا جائے. کھولتا ہوا پانی ہے، کڑوا کسی نہ قسم کا کھانا ہے، سانپ اور بچھو ہیں اور فرشتوں کے کوڑے ہیں، اور معلوم نہیں کس کس طرح کے عذابات ہیں. تو اس طرح سے قوم کو آگاہ کر دیں، ادھر ماننے والوں کو بشارت دے دیں جنت کی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم سے آگاہ کر دیں. ہم نے تو پیغمبروں کو اس لیے بھیجا ہے. اب تم عذاب مانگ رہے ہو، ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ بشارت دے دیں اور ڈرا دیں. دوسرا اس کا مطلب یہ کہ تم پیغمبروں سے عذاب مانگتے ہو. پیغمبر عذاب کے لیے نہیں بھیجے جاتے ہیں، پیغمبر تو صرف سمجھانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. ان کا کام سمجھا دینا، راستہ دکھا دینا ہے. عذاب دینا یا نہ دینا یہ میرا کام ہے، میں فیصلہ کروں گا. لہٰذا ان سے عذاب کا مطالبہ نہ کروں، وہ عذاب نہ لا سکتے نہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ عذاب لے آئے. لہٰذا اپنی خیر مناؤ اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کو مان لو. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. اور یہ جو کافر ہیں لاحق طریقے پر جھگڑا اور فساد اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو دبا دیں. لاحق طریقے پر یعنی کوئی دلیل نہیں، کوئی ان کے پاس ایسا وہ نہیں کہ جس سے سچ کو دبایا جا سکے، حق کو دبایا جا سکے، لیکن اپنی طاقت، اپنا بلبوتا اور اپنا جتھا لگا کر چاہتے یہ ہے کہ حق کو دبا دیں اور حق کی آواز بلند نہ ہونے پائے. جو لوگ حق بولنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، وہ مروب ہو کر رہ جائیں اور ان کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور جو میری آیات، میرے احکامات ہیں وہ، اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، جس چیز سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جنت و جہنم کا مذاق اڑا رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا مذاق اڑا رہے ہیں. عجیب تماشا بنا رکھا ہے انہوں نے. بجائے اس کے کہ مانے اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے اندر پیدا ہو اور جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے اس سے رک جائے، اور جن چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو کرنے لگے. یہ نہ کر کے ہنسی اور مذاق آ رہی تھی کہ بھائی مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے. دیکھیے یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. معاذ اللہ ان کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا. یہ جنت کیا چیز ہوتی ہے؟ باغ کہیں آسمان پر ہوتے ہیں، باغ تو زمین پر ہوتے ہیں. یہاں تو کہیں کوئی باغ نظر نہیں آ رہا. نہریں آسمان پر بہ رہی ہیں، پانی کی نہر اور شہد کی نہر اور دودھ کی نہر آسمان پہ بہ رہی ہیں. وہاں کہاں سے کون سا پہاڑ اور کون سا چشمہ جو نہر جاری ہو گئی ہو؟ دودھ تو بکری کے اور جانوروں کے تھنوں میں ہوتا ہے، وہاں نہر میں بہ رہا ہے. عجیب بات ہے، عجیب باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے ہر چیز کا مذاق اڑا لیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نافرمان کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اس کے پروردگار کی آیات بیان کی جائے، ان کو کھول کھول کر ان کی وضاحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهُ. پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرے، پھر بھی اس کا انکار کرے.
یعنی بجائے اس کے تو ان آیتوں کو، ان باتوں کو سوچے سمجھے مانے کہ اس میں اس انداز سے بات کی جا رہی ہے، اس کو یوں کہا جا رہا ہے اور یوں ڈرایا جا رہا ہے، یوں سمجھایا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ذرا عقل کے تالے کھول دے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ اس سے پہلے کر چکا ہے، بدعمالیاں جو کر چکا ہے، اللہ کی نافرمانی، حرام کا ارتکاب اور وہ جو بھی مطلب برائیاں کر چکا ہے، ان کے انجام بد سے بالکل غافل ہو گیا۔ اس کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہم نے یہ کام برا کیا تھا، اس کی سزا مل سکتی ہے یا ملے گی، ہم نے شراب پی تھی تو اس کی سزا ملے گی، ہم نے چوری کی تھی تو اس کی سزا ملے گی، فلاں کا قتل کیا تھا تو سب کچھ بھولا پڑا ہے، کوئی چیز۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو کچھ اس نے اس سے پہلے کام کیے ہیں، جو نافرمانیاں کی ہیں یا جو بھی اعمال انجام دیے ہیں، ان سب کے برے انجام کو یعنی ان کی سزا کو بھولا پڑا ہوا ہے۔ جبکہ انبیاء کرام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کا ناحق قتل کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا، تم نے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، تم نے شراب پیا، حرام کا ارتکاب کیا ہے تو تمہارے جسم کے اندر شراب گئی ہے جس سے تمہارا جسم پلا بڑھا ہے، ایسا جسم جہنم کے لیے ہے، جنت میں ایسا جسم نہیں جا سکتا۔ یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں انبیاء کرام، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ اِلَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، جب ان کی ہٹ درمی یہ ہوگی کہ طرح طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، مثالوں کے ذریعے سے، تاریخ کے حوالوں کے ذریعے سے، قوموں کے نقشے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے کھنڈرات کو پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہاں کبھی کوئی قوم آباد تھی، بڑی خوشحال تھی، بڑی ترقی یافتہ تھی اور یہ تھا وہ تھا، لیکن نہیں مان رہے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں جب ان کے اندر ہٹ درمی اور ضد ہم نے نہیں کی تو پھر ان کے دلوں پر ہم نے گویا پردے ڈالے کہ اب ان کو حق نظر ہی نہ آئے، وہ حق کی بات سن ہی نہ سکے، ان کے کانوں کو بھی فی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کو بھاری پن ان کے میں پیدا کر دیا کہ کان کے اندر حق کی آواز پہنچنے ہی نہ پائے۔ جب انسان حد سے زیادہ نافرمانی کرتا ہے اور ضد اور ہٹ درمی میں اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی بات اس کے سامنے رکھی جائے وہ کسی طرح سے ماننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس سے قبولیت کی، جو قبول کرنے کی وہ توفیق ہے، اللہ تعالیٰ وہ سلب کر لیتا ہے، پھر انسان کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ہمارا آپ کا معاملہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی بات غلط دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، تین بار سمجھایا، جب دیکھا کہ اس ماننے کو تیار ہے، بھائی جو جی چاہے گا، تمہارے اندر توفیق ہی نہیں ہے کہ تم ہماری بات کو قبول کرو یا سچی بات کو اختیار کرو، جب تمہارے اندر یہ توفیق ہی نہیں تو چھوڑو، جو جی چاہے گا۔ ٹھیک اسی انداز سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ جب پیغمبروں کو بھیج کر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب وہ نہیں مانے اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تم جس راستے پر جانا چاہتے ہو جاؤ، اور جو کرنا چاہتے ہو کرو، اسی کا نام ہے توفیق کو سلب کر لینا۔ وہی چیز یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے، اور پھر صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل گویا پردے میں ہو جاتے ہیں کہ کوئی حق نظر نہیں آتا، کسی حق کے بارے میں غور و فکر کی کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی، اور کانوں میں آواز نہیں پہنچتی ہے حق کی، اس لیے کہ ان کے کان کو بھاری پن ان میں پیدا کر دیا گیا، یعنی گویا ان کو سمجھیے کہ بہرا کر دیا گیا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے بہرے گونگے ہیں جو کچھ سمجھنے والے نہیں، ایسی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اب اگر اس کے بعد یعنی دلوں پر پردے ڈال دیے گئے اور کانوں میں بوجھ رکھ دیا گیا گویا، وَإِن تَدْعُوهُمْ، اب اس کے بعد اگر تم ان کو بلاؤ ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو کبھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے گے، کیونکہ اب ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہی، ان کی توفیق سب کی جا چکی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، لیکن اے نبی آپ کا پروردگار بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگر کسی کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم کو اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اس نے اس سے پہلے جیسی بھی زندگی گزاری ہو، انتہائی تاریک قسم کی زندگی گزاری ہو، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، قدم قدم پر جرائم اور قدم قدم پر حرام کا ارتکاب، لیکن اگر یہ احساس پیدا ہو جائے اور وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے اور مان لے تو ہم اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اے نبی آپ کا پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے، اور صرف معاف کرنا نہیں کہ ٹھیک ہے تم نے جو غلطیاں کی تھی معاف کر دیا، نہیں، ہم اس پر اپنی رحمت کی چادر بھی ڈال دینا۔ یہ بڑی بات ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس کو گلے لگا لیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہے کہ معاف کرنے کے بعد اپنے بندے کو گلے بھی لگاتا ہے، اپنی رحمت کی چادر میں اس کو سمیٹ بھی لیتا ہے۔ لَوْ يَأْخُذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ انہی کی طرح سے کرنے لگے، وہ چاہتے یہ ہیں جیسا کہ ابھی اوپر گزرا کہ وَمَا مَنَعَهُمْ
وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. وہ چاہتے ہیں کہ جو پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ ہو، یا سامنے سے عذاب کو آتا دیکھ لیں تو پھر سوچیں گے مانے کہ نہ مانے، ایمان لائے کہ نہ لائے. تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کی سوچ پیدا کر لے اپنے اندر کہ ادھر انہوں نے گناہ کیا، ادھر ان کی گردن مروڑ دی گئی، ادھر انہوں نے غلطی کی، ادھر ان کو پکڑ لیا گیا. اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے پہ آ جائے تو لعجل لهم العذاب، عذاب کی جلدی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فوراً عذاب بھیجے گا. ادھر جھوٹ بولے ادھر زبان بولنا بند کر دے، ادھر بدنگاہی کی ادھر آنکھوں کی روشنی لے لی گئی، ادھر غلط بات کانوں نے قصدن سنی ادھر کانوں کی سماعت چھین لی گئی، ادھر کسی پر ظلم کیا تھپڑ مارا ادھر ہاتھ شل کر دیا گیا. اگر اس طرح سے کرنے لگے تو لعجل لهم العذاب، ان کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ پھر جلدی اس کا فیصلہ کر دے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے. اس نے اپنے بندوں کو مہلت دینے کا وہ کیا ہے کہ بندے ہمارے ہیں، نہیں سمجھ رہے، آج نہیں سمجھ رہے کل سمجھ لیں، اس بات سے نہیں سمجھ رہے تو اس طرح سے بات کو سمجھ لیں، یہ مثال ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ مثال ان کی سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے مہلت دیتا ہے اور یہ مہلت کبھی کبھی کافی دراز ہو جاتی ہے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر آج تک نافرمانوں پر مہلت کو دراز کیا جا رہا ہے. اس طرح کا اجتماعی عذاب قوم پر نہیں آ رہا ہے جو پچھلی قوموں پر آیا. حالانکہ نافرمانیاں کی جا رہی، بت پرستی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پر یعنی اس سے بغاوت کی جا رہی ہے. تو اگر پچھلی قوموں کی طرح سے معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھی بھیج دیتا، لیکن عذاب نہیں بھیجا. اب آپ اندازہ لگائیے اتنی مدت ہو گئی اللہ تعالیٰ نافرمان کو ڈھیل دے رہا ہے. شاید تم نہیں سمجھو تمہاری نسل سمجھے، تم نہیں سمجھو کہ تمہاری ان کی نسل سمجھے، اس طرح سے ڈھیل پر ڈھیل دی جا رہی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے اور اس وقت کے بعد یعنی وہ وقت جب آ جائے گا تو کہیں ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا، کہیں وہ نکل نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہیں جا نہیں سکیں گے. ایسی پکڑ کی جائے گی اور ایسی گرفت کی جائے گی کہ پھر وہ کھلبلاتے سے رہ جائیں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور آنکھیں کھول کر دیکھ لو یہ بستیاں ہیں قوم سمود، قوم عاد، قوم صالح، جو ان کے علاقوں سے قریب بستیاں تھیں. تجارتی قافلے گزرتے تھے، وہ کھنڈرات نظر آتے تھے، بری علاقوں سے گزرتے تھے عموماً. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بستیاں تم دیکھ رہے ہو یہ کیسی ویرانی ان کے اندر ہے. کل یہ آباد تھی، یہاں خوشحالیاں تھیں، ترقی تھی، بچوں کی آوازیں تھیں، بڑوں کی آوازیں تھیں اور ایسی آبادی تھی کہ لوگ گشت کرتے تھے. لیکن آج دیکھو کہ ایک سانس لینے والا بھی ان بستیوں میں نہیں ہے. ہم نے ہلاک کر دیا. اہلکناہم لما ظلموا، یوں ہی نہیں ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے حد سے زیادہ بے ایمانیاں کی اور حد سے زیادہ کفر کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بغاوت کی تو اہلکناہم، ہم نے ان سب کو پھر ہلاک کر دیا. لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، اور ہلاک کرنے کے لیے یہ نہیں قسطوں میں ہم نے ہلاکت بھیجی ہے بلکہ ہلاکت کے لیے کہ وقت مقرر کر دیا. بھائی دیکھو اس وقت تک تم کو مان لینے کی مہلت دی جاتی ہے. ہمارا نبی جو کہ تم کو سمجھا رہا ہے تم کو 3 دن 4 دن 30 دن 40 دن 50 دن اس طرح سے مہلت دی جا رہی ہے. اگر اس مہلت کو تم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتے ہو، ہمارے نبی کی بات مان لیتے ہو، ایمان لے آتے ہو اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر لیتے ہو تو ٹھیک، اور اگر نہیں پیدا کرتے تو پھر اس کے بعد تم کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. اس طرح سے ہم نے وقت طے کر دیا تھا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، ہم نے ان کے لیے وقت مقرر کر دیا تھا. وہ وقت آ گیا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے تو پھر ہم نے ان کو نکال باہر کیا ہے. یہ قصہ یا یہ بات کفار مکہ سے کہی جا رہی ہے اس وقت کے اعتبار سے کہ تم رویے میں انہی کے شان بشانہ اور انہی کے قدم بقدم چل رہے ہو. جس طرح سے انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا آج تم بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی حرکتیں کر رہے ہو. تو یہ سمجھ لو کہ جس طرح سے ہم نے ان کو ہلاک کیا ہے اور تمہارے آس پاس کی یہ بستیاں جن کو تم دیکھ رہے ہو جو تمہارے گزرگاہ میں پڑتی ہیں قوم سمود قوم عاد وغیرہ، ان بستیوں کو تم دیکھتے بھی ہو اور تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ یہاں پر فلاں قوم آباد تھی، یہاں پر فلاں قوم آباد تھی، خود بھی جانتے ہو. 600-700 برس تقریباً گزرے ہوں گے، تم جانتے ہو. اس کے باوجود تمہاری حرکتیں ایسی ہیں کہ تم چاہتی ہو کہ بس ہم پر بھی عذاب آ جائے. تو اب یہی تمہارے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تم پر بھی عذاب اسی انداز سے نازل کر دیا جائے اور تم کو بھی نکال باہر کیا جائے جس طرح سے ان بستی والوں کو نکال باہر کیا جائے.
لیکن ابھی بہرحال ہم نے تمہارے لیے وقت مقرر نہیں کیا ہے، لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتے ہو، ایمان لے آتے ہو اور نبی کی بات کو مان لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خیر و عافیت کے فیصلے کیے جائیں گے، تمہاری بھرپور مغفرت کی جائے گی، تم کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازا جائے گا، ورنہ تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور دنیا میں عذاب نہیں آیا تو آخرت کا عذاب تمہارا طے ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے سے جہاں اس وقت کفار مکہ کو آگاہ کیا گیا، وہیں اس وقت ہمیں اور آپ کو بھی آگاہ کیا گیا کہ نبی کی مخالفت یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناراض کرنے والی چیز ہے۔ کسی بھی نبی کی مخالفت کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا، اسی وجہ سے عذاب آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، نبی کی مخالفت کی وجہ سے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، نبی کی مخالفت کی وجہ سے۔ دیگر اقوام پر جو عذاب آیا اپنے اپنے انبیاء کرام کی مخالفت کی۔ آج ہم بھی اپنے نبی کی مخالفت میں پیش ہیں۔ یہ الگ بات نہیں کہ زبان سے مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم دین پر نہیں چل رہے ہیں، دین نے جو راستہ اور جو نظام ہم کو دیا ہم اس کو نہیں فالو کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنی مرضیات کو پورا کر رہے ہیں۔ جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے، جو ہمارے خاندان میں ہوتا آیا ہے، جو ہمارے باپ دادا سے ہوتا آیا ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے۔ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ باپ دادا کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں۔ آج ہم بھی اسی طرح سے باپ دادا کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیں؟ کیا وہ پاگل تھے جو انہوں نے اس طرح سے کیا؟ تو وہ پاگل تھے نہیں پاگل تھے، لیکن ہم ضرور پاگل ہیں کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ایک ایسا طریقہ اختیار کیے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو زندگی کا جو نظام دیا ہے اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارے، تاکہ کل قیامت کے دن کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے تمام کاموں کا حساب دے سکے، اور یہ دنیا بھی ہماری خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے، اور اس دنیا میں بھی ہمارے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنی ہدایات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔